عزیزان محترم، سورہ فاتحہ ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے پانچویں سورت ہے۔ سورہ فاتحہ کی اہمیت اور عظمت کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضیلت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سورہ فاتحہ وہ سورت ہے کہ آقا کریم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارکہ ہے، پچھلے لاکھوں انبیاء تشریف لائے اور کئی صحیفے اور اللہ تعالیٰ کی کئی کتب نازل کی گئی، لیکن کسی نبی پر یا کسی کتاب میں سورہ فاتحہ کو نہیں نازل کیا گیا تھا۔ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ کو قرآن مجید میں نازل فرمایا ہے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرمایا ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضیلتوں میں اگر ہم دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ قرآن مجید کا ہمیں خلاصہ بتاؤ کہ قرآن مجید کا خلاصہ کیا ہے، تو سارے قرآن مجید کا خلاصہ اگر ہم خلاصے کے اعتبار سے دیکھیں تو سورہ فاتحہ سارے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، جہاں پر سورہ فاتحہ کو مفصل اور اس کی تشریح بیان کی گئی تو پورے 30 پارے سامنے آئے اور اسے سمیٹا گیا، تو پھر سورہ فاتحہ کی صورت میں ہمارے سامنے اس قرآن پاک کا خلاصہ آیا۔ اور پھر علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ اگر کوئی پوچھے تو سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حدیث قدسی میں سورہ فاتحہ کو صلاۃ کے سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس سورہ فاتحہ سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، قرآن مجید کا افتتاح ہوتا ہے، قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہو کر الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر جب بندہ مالکی یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ندا آتی ہے
کہ میرے بندے نے میری عظمت و جلال کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد بندہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ندا آتی ہے کہ میرے یہ آیت مقدسہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان میں مشترک ہے۔ وہ اس طرح کہ خالص میری ہی عبادت کی جائے گی اور میں مدد کے طلبگار کی مدد کروں گا۔ عزیزان محترم، اس سورہ مقدسہ میں 7 آیت ہے۔ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو پہلا حصہ جو ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہے، اور دوسرے حصے میں بندے کی صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور پہلے حصے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی 5 صفات جو بیان کی گئی ہے وہ 5 ہیں۔ ایک تو اللہ رب العالمین کا ذاتی اسم ہے اور 4 صفاتی اسماء ہیں۔ اس طرح بھی اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ پہلا جو اسم جلالت آیا ہے وہ لفظ اللہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے اور اسم جلالت ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا صفاتی نام جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ ہے رحمان۔ اس کے بعد میں تیسری صفت کا جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ رحیم ہے۔ اس کے بعد چوتھی صفت جو بیان کی گئی ہے قرآن پاک میں وہ مالک ہے۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 5 صفاتیں بیان کی گئی ہیں۔ علماء مفسرین میں ایک مفسر عظیم ہے جن کا نام مبارک ہے حضرت علامہ مفتی نعیم یار خان، جو اپنی تفسیر نعیمی میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میں تمہارا اللہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں۔ اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن المجید میں بھی فرمایا ہے بعض مقامات پر، جیسا کہ اللہ نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا ہوں۔ سورہ طٰہٰ میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے میں ہی اللہ ہوں۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے تو نے گناہ کیے، میری نافرمانیاں کی، تو میں نے تیرے گناہ کو چھپایا اور ان کی پردہ پوشی کی، اس لیے میں رحمان ہوں۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو نے جو گناہ کیے ہیں ان گناہ پر تو نادم ہوا اور نادم ہو کر تو نے مجھ سے توبہ کی، تو میں نے تیری توبہ کو قبول کیا اور تیری مغفرت کی، اس لیے میں رحیم ہوں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تیری جان میرے قبضے قدرت میں ہے، تو میرا محتاج ہے، پیدا ہونے سے لے کر تیرے مرنے تک اور قبر سے لے کر حشر تک، اور حشر سے جنت یا جہنم میں داخل ہونے کے بعد
ابد الآباد زندگی تک تو میرا ہی محتاج ہے، اس لیے میں تیرا مالک ہوں۔ پھر فرمایا کہ بندے کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، ہر انسان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت ہے ماضی اور ایک حالت ہے حال اور اس کی تیسری حالت ہوتی ہے مستقبل، یعنی ایک پاسٹ دور ہوتا ہے، ایک پریزنٹ دور ہوتا ہے اور تیسرا فیوچر دور ہوتا ہے۔ پاسٹ میں، ماضی میں انسان کا کوئی وجود نہیں تھا اور اس کو وجود میں آنے کے لیے وہ خالص اور خالص صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کا محتاج تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنے قدرت کاملہ اور صفت رحمانیت سے اسے عدم سے وجود بخشا تو اسے زندگی ملی۔ اس طرح ماضی میں بندہ اللہ کا محتاج رہا کہ بغیر اللہ کے پیدا کیے بندہ پیدا نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد اسے حال کی زندگی سے، حال کے دور سے سابقہ ہوا تو بندہ روزی روٹی کمانے کے قابل نہیں تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بچہ بالکل مجبور محض ہوتا ہے، اور کبھی اپائج ہو جاتا ہے تو بالکل مجبور محض ہوتا ہے۔ جب تک بچہ شعور نہیں سنبھال لیتا اور جوانی کی عمر تک نہیں پہنچتا، اس وقت تک انسان مجبوری کے دور سے گزرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تو روزی کمانے کے قابل نہیں تھا، ہم نے تجھے روزی دی، ہم نے تجھے روزی دی۔ اس کے بعد قبر سے لے کر حشر تک تو میرا ہی محتاج رہے گا۔ قبر میں جانے کے بعد تو تنہا رہے گا، تیرا پرسان حال کوئی نہیں رہے گا سوائے میرے۔ اس کے بعد حشر کے میدان میں تو سامنے آئے گا تو تیرا عالم اس وقت بھی دیکھنے کے قابل ہوگا، تو اس وقت بھی میرے رحم و کرم، میرے رحمانیت اور رحیمیت پر نظر جمائے ہوئے ہوگا، میری صفت ستاریت اور غفاریت پر تجھے امید قوی ہوگی، تو مجھ پر ہی امیدیں باندھے ہوئے کھڑا ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ بندہ ماضی میں بھی اللہ کا محتاج تھا اور حال میں بھی اللہ ہی کا محتاج ہے، اور مستقبل میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کا محتاج رہے گا۔ اسی لیے بندہ یہاں سے بندے کی صفات کا ذکر کیا گیا تو بندے نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اے اللہ تو وحدہ لا شریک لہ ہے، تو غنی ہے، میں فقیر ہوں۔ اللہ نے فرمایا اللہ غنی ہے، انتم الفقراء، تم سارے کے سارے فقیر ہو، یعنی سارے بندے اللہ کے محتاج ہیں۔ تو بندے نے اس بات کا اعتراف کیا اور اس بات کا اقرار کیا کہ اے اللہ میں بندہ ہوں، میری صفت یہ ہے، اور تو رب ہے، تیری صفت رب ہے، تو خالق ہے، تو معبود ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ اور بندے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے معبود کی عبادت کرے۔ تو جب بندے نے دیکھا کہ اللہ میرا وہی ہے جو میرا رب ہے، اور رحمان وہی ہے جو میرا اللہ ہے اور میری پرورش کرنے والا میرا رب ہے، اور رحیم بھی تو ہے
اور میرا مالک حقیقی بھی تو ہے۔ جب سارا کچھ تو میرا ہے تو میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا معبود ہے۔ تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ معبود کی بندگی کی جائے، اس کی عبادت بجا لایا جائے۔ تو بندے نے یہاں پر اعتراف کیا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہو بہو بندے کے جملے، بندوں کے الفاظ ہی میں جملے کی شکل میں آیت مبارکہ نازل کی کہ بندہ جب معرفتوں کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے اپنے حقیقی رب تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی زبان سے وہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ پھر یہاں پر مفتی نعیم یار خان یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر صیغہ جمع کا استعمال کیا ہے، یعنی پلورل ورب کو استعمال کیا ہے، سنگولر ورب کو استعمال نہیں کیا۔ اعبدو نہیں فرمایا بلکہ نعبدو فرمایا۔ اعبدو کا معنی ہوتا ہے کہ میں تیری ہی عبادت کروں گا۔ یہ لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جمع کے صیغے کے ساتھ۔ تو اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی بہت ساری حکمتیں بیان کی گئی ہے۔ ایک حکمت یہ ہے کہ بندے کو یہ احساس رہے کہ ساری مخلوق جو نظر آ رہی ہے وہ ساری اگر زبان سے بات کرتی ہو یا نہ بات کرتی ہو، کیونکہ انسان کو اللہ نے زبان دیا ہے بات کرنے کے لیے، جناتوں کو دیا ہے، فرشتوں کو دیا ہے، پتھر کو نہیں دیا۔ چوڑیوں کو زبان دی ہے لیکن ان کی بولی کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جتنی مخلوق ہے تو اکیلا ہی عبادت نہیں کر رہا ہے، یہ تو اکیلا ہی اعتراف نہیں کر رہا ہے اپنے بندگی کی، بلکہ یہ سارے کے سارے تیرے ساتھ میری عبادت کر رہے ہیں۔ پھر اور ایک حکمت یہ بیان کی کہ بندہ جب اکیلا عبادت کر رہا ہے تو بندے کے دل میں یہ آتا ہے، کیونکہ بندہ ایسے ماحول میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ وہ جو سارا کا سارا ماحول اللہ کی نافرمانی میں بسر ہو رہا ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ سارا ہمارا ماحول جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں گزر رہا ہے۔ ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ہر قدم ہمارا نافرمانی پر اٹھتا ہے، ہر زبان پر ہمارا ہر جملہ اللہ کی نافرمانی سے ادا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر جب بندہ نماز میں آ جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک خشیت پیدا ہوتی ہے، ایک ندامت پیدا ہوتی ہے، اس کے دل میں ایک رنج پیدا ہوتا ہے، ایک غم پیدا ہوتا ہے۔ اے اللہ میں تیری تو عبادت کر رہا ہوں، تیری تو عبادت تو ہی عبادت کے لائق ہے اور تیری ہی عبادت کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں، لیکن میں اے اللہ اتنا پلندہ ہوں، اتنا گندا ہوں، اتنا ناپاک ہوں، اتنا نافرمان ہوں کہ میں تیری عبادت تو کر رہا ہوں لیکن میری یہ عبادت تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق نہیں ہے۔ تو اے اللہ میں تیری عبادت تیرے ان تمام بندوں کے ساتھ کر رہا ہوں جو تیرے مقبول بندے ہیں، تیرے پیارے بندے ہیں، تیرے اقرب بندے ہیں، تو ان کے صدقے میری دعا قبول کر لے۔ آخری بات میں وقت ختم ہو گیا، آخری بات میں یہ عرض کر دیتا ہوں، اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ جواب یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم سے کہ تم مسجد میں نماز میں جمعہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہو اور درگاہ میں جا کے بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہو، اور تم جو ہے نا سنی کتنے بڑے جھوٹے ہو، تم یہاں کی اعتراف کر رہے ہو کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ سنی بڑا جھوٹا ہے، جا کے جلال بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں بھی کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اے نادان تو نے بات سمجھی نہیں، یہاں پر عبادت
کا اعتراف کر رہا ہے یا بندگی بجا لا رہا ہے یا یہاں قرآن کی آیت اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اللہ سے اعتراف کر رہا ہے کہ تو معبود حقیقی ہے، اے اللہ یہ اقرار کے ساتھ تو مجھے اجر دے، وہاں پر جا کر جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ قرآن تلاوت کی نیت سے پڑھ رہا ہے کہ اے اللہ تیرے اس قرآن کی تلاوت کا مجھے اجر دے، اور تیری ہی عبادت کی میں اعتراف کر رہا ہوں، اور اس بزرگ کے بارگاہ میں اس وجہ سے آیا ہوں کہ تیرا عظمتوں والا قرآن ہے، تیرا برکتوں والا قرآن ہے، یہ قرآن وہ ہے جو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیتا ہے، درجوں کو بلند کر دیتا ہے، تو اس صورت کے بدلے، اس صورت کے عظمت کے بدلے تو اس بزرگ کو اس کا ثواب عطا فرما کر ان کے درجے بلند کر دے اور ہمیں جنت میں پہنچا دے، ہماری مغفرت کر دی، ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ سنت